لے کر بات شروع ہو گئی. یہ مجلس ہے، اگر محسوس نہ کریں آپ انتظامیہ یہاں پر ایک اپنا بندہ ذمہ دار کھڑا کر دے جو یہاں سے فقط پڑھنے والوں کو آنے کا موقع دے، ورنہ جو بھی آتا رہے گا توجہ تقسیم ہوتی رہے گی. یہ مجلس ہے، یہاں بیٹھ آپ لوگ اگر اپنی تشریف رکھ لیں گے تو بڑے احسان والی بات ہے. یہ مجلس ہے، اتنے کو بندہ کھلار دو جڑا صرف پڑھن والے نو آن دے، باقی یہاں سے کوئی بھی عام بندہ آتا ہے تو ہر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے، محنت ضائع. صلوات پڑھنے مل کے بلند آواز کے. سارے دن کا پروگرام ہے آپ لوگوں کا، اچھا خاصا آپ لوگوں کی ایک محنت ہے. پیچھے سے ذرا سی غلطی کی وجہ سے سارا دن پروگرام ڈسٹرب رہے تو وہ اچھا نہیں لگتا. آپ یہاں کو اپنا بندہ کھڑا کر بات شروع کریں جناب، اجازت ہو تو. مصرے جناب پنجاب کے بھی نہیں ہیں، پاکستان کے بھی نہیں ہیں. مصرے جلال پور ہندوستان سے چل چل کے آپ کے اکاڑا تک آ گئے، اور اب یہ آپ کی سماعت فیصلہ کرے گی کہ انہیں اکاڑا میں ہی بند کرنا ہے کہ اگے بھی لے کے نال جانا ہے. ابھی آپ کے سننے پہ پتہ چلے گا، آپ کی موٹیویشن پہ پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سامعین گرامی، مجھے لڑا نہیں جاتا بندوں سے کہ مجھے داد چاہیے، نہ مجھے ٹیبل توڑنا آتا ہے. میں بس مصرع آپ کو دے رہا ہوں، آپ جیسے بھی سنیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مصرع ڈیزرو کرتا ہے کہ کم از کم آپ مسکرائیں ضرور. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. جس کے ہاتھوں کے مالک امام حسین ہے، جو میرے مولا حسین سے مانگ کے کھانے پہ عقیدہ رکھتا ہے. میرا بھائیہ مجھے دیکھنا، یہ مجلس ہے، ذرا سے ہاتھوں کو کھول کے، مجھے آپ کے ہاتھوں کی ضرورت ہے اور ہاتھ بلند کر کے بھی. یہ مجلس ہے، یہ جگہ بڑی مین ہوندی ہے، یہ جڑی ذاکر دے فرنٹ والی جگہ ہوندی ہے نا، یہ آپس ہی گپ مارن واسطے ہوندی نہیں. یہ مجلس ہے، یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر. وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. آپ اپنا ہاتھ اگر بلند کر، آپ بھی اگر اپنا ہاتھ بلند کر سکے تو، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکے، آپ بھی میرے بھائی، اب میں گن کے تو کرتا اچھا نہیں لگتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مولا حسین کے ذکر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ آخر تک نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کتنا حسین منظر تھا کہ میرے مولا کے نام پہ ہر کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا. وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے. اب جس بندے کا 1,00,00,000% یقین ہے کہ جو نیک شرعی حاجات ہوتی ہیں وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں، وہ یہاں سے کسی کو خالی دامن نہیں بھیجتے. عقیدے والے لوگوں سے میری بات ہے، یہ جو یہاں میرے بھائی بیٹھے ہو، یہ صاحبان ممبر بھی دعا فرمائیں گے، پھر پیچھے تک تو چلے بندے اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ فرش اعضاء کی زینت بنے تو خوشی کی بات ہے. وہاں تک آ گئے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے ہیں، جہاں اولیاء بیٹھتے ہیں. آپ لوگ اگر یہاں تشریف لے آئیں تو کم از کم قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 16 رجب اکاڑا جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم دریا کے کنارے سے پیاسے واپس چلے گئے تھے. اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو باب العلم کی نگری سے فیضیاب ہو جائیں گے، ورنہ اتنے بھی بہت چنگے لگ رہے. میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے. میں ایسے ہی خریدار ڈھونڈ رہا ہوں جو کوئی نہ کوئی بات کلک کر جائے. لیجیے مصرع قبول کیجیے. بات اس بندے سے ہے جسے یقین ہے کہ یہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں. اب یہ اس کیمرے تک تو مجھے میرے سامنے مل گئے، اس کے پیچھے بھی اللہ کا کرم ہے، ہاتھ چکے ہی جان گے. یہ مجلس ہے، یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو ممبر پہ میرے بھائی اعلان کر رہا ہوں، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. کہاں؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ان آوازوں پہ رحم فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری. وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. کتنا پیارا مصرع ہے یار. کہاں تک آ گیا؟
جہاں رسول کھڑے تھے ضرورت. اچھا لیجئے شعر قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں میرے حق میں دعا کیجئے گا. میں تو نہیں پڑھ رہا تھا با خدا، اوکاڑا کوئی پہلی بار نہیں آیا. زندگی کی جو یادگار ترین مجالس میرے مولا نے کرم کی ہیں ان میں اوکاڑا کا نام آتا ہے جو میرے حصے میں درج ہیں، لیکن میرے مولا جانتے ہیں میں نہیں پڑھا تھا. اب قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا. میرے قد سے بڑا شعر ہے حضور، میرے قد سے بڑا شعر ہے. اب یہ بھائی میرے حوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید میں یہ بات بھی نہ کرتا. جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، مصرع پڑھ رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین. اتنی نفاست مجھے نہیں دکھانی بھائی جان، اتنی نفاست سے کام نہیں چلے گا. نام مولا علی دے بندہ کرنٹ آر اٹھے حسین دی قسم ہے. تو علی بادشاہ دے ذکر ڈھلا بندہ پھبدا ہی نہیں یار. یہ چیز یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. نہیں کلیجہ پھاڑ سکتا، گلے میں اتنی باخدا درد ہو رہا ہے، بول رہا ہوں ساتھ ساتھ بات میرے قد سے بڑی ہے. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. علی عباس عسکری کے قد سے میرے بھائی بڑا شعر آ گیا. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر. جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحت لے کر. جو مشکل بات پہ خریدار بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدر حیدر. آپ جیو میرے، آپ جیو میرے. میرے مولا آپ کو سلام. جب آیتوں سے جپا صاحب نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں. یہ شاعری ہوتی ہے با خدا، اسی کو شاعری بولتے ہیں. میں اکثر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں کہ شاعری وہ نہیں ہوندی بھی پڑھن تو بعد اگے اگے شاعر ہوئے تو پیچھے پیچھے پولیس ہوئے. ایک مصرع اور سنیے، لیجئے ایک بات اور سنیے. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. آپ مصرے کا چلن دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ مصرے کا لہجہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا چیلنج ہو رہا ہے. یہ معجزہ، یہی داد ہے باخدا، یہی داد ہے. اور یہ ایک آپ کے چہرے کے تاثرات یہ حیرانی والے، یہ پورا مجمع کھڑا ہونے سے زیادہ میرے لیے باخدا ویلیو رکھتے ہیں. یہ داد مجھے ایسا سامنے چاہیے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. جوانی مانے میرا بھیرا جوانی نصیب ہوگی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. یہ بات ہے، یہ بات ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. کیسا معجزہ میرے بھائی؟ مجھے دیکھیے گا. گلے پہ تیغ ہو، اتنا بڑا مصرع ہے یار. کیسا معجزہ دکھایا جائے؟ گلے پہ تیغ ہو. میرے شیعہ سنی بھائیو، وہ اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا بھی اللہ، وہ مولا علی علیہ السلام کا اللہ، وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ. وہ اتنی عظیم ہستی جسے علی سجدہ کریں اور جسے علی سجدہ کر کے فخر محسوس کریں، وہ اللہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. معذرت کے ساتھ وہ اور زبانیں ہوں گی، ہم ویسے ذاکر ہی نہیں ہیں بھائی. خدا خدا ہے، وہ علی علیہ السلام کا بھی خالق ہے. ارے جس کی بارگاہ میں علی سر سجدے میں خم کرے.
ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ کہ میں کل نے 10 مارے نے. اسلام کی 87 جنگیں لڑی ہیں میرے مولا علی نے, 87 وارز, اور 87 جنگیں صرف لڑی نہیں ہیں, لڑ کے جیتی ہیں. ہائے, لڑی نہیں ہیں, لڑ کے جیتی ہیں. جملہ میرے مولا نے خابر بھائی نہیں کہا. 87 جنگیں جیتنے والے بادشاہ نے کچھ نہیں کہا, لیکن جس وقت سجدے میں ضرب کھائی تب اعلان کیا علی آج کامیاب ہو گئے. وہ علی علیہ السلام کا اللہ, وہ امام حسین کا اللہ جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں, جو 10 دنیا دیتا ہے, جو 70 آخرت دیتا ہے, وہ اتنا کریم اللہ. میرے بھائی کیمرہ مین, مولا کا واسطہ ایک بار اس کیمرے کو پھیرنا, مجھے وہ بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا. آپ ایک علی کے پاس دیکھ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں میں لاکھوں عسکری وار کے پھینک دوں اور میں کہتا رہوں کہ مصر کا حق ادا نہیں ہوا, وہ اتنا کریم اللہ. اب شعر سنیے, یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو میرے بھائی فرنٹ والوں, اور مسکرا دیا جائے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف, خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. جو نہیں بولا وہ نہیں سمجھا, آئے ہی نہیں خدا کی قسم. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے, مل کے بولو نعرہ حیدری. حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف, خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا. میں یقین جانے کا بھی ارادہ تو نہیں کرتا, لیکن میں کیا کروں, میں ان مصروں پہ پہنچتا ہوں مجھے شہید محسن نقوی یاد آ جاتے ہیں. اور اس وقت جہاں پر جب میں آخری مجلس بھی پڑھ کے گیا ہوں تو میں شہید محسن نقوی صاحب کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر کر کے گیا. وہ یہیں کا خطاب ہے, ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا. یہ سرکار قائم کی بارگاہ میں منقبت ہے شہید محسن نقوی کی, جسے دنیا غزل سمجھتی ہے, اور یہی کمال ہے کہ آپ ایسا لکھیں کہ دنیا جج نہ کر سکے. شہید محسن نقوی کے 2 مصرے سنیے, فرماتے ہیں 4 مصرے سنیے, فرماتے ہیں ہوا کا لمس جب اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے, سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے. جاگو ایڈی بھی سویر کوئی نہیں کرما. کہ بے گناہ لہو جب زبان کے ساتھ دل بولا. علامہ عرفان حیدر عبدی کا ایجاد کردہ نعرہ, یہ ان کی تخلیق تھی, اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان, ہندوستان, آسٹریلیا, دارالسلام, افریقہ تک, وہاں تو وہ شیعہ آباد ہیں جو 400 سال سے 500 سال سے بر صغیر واپس آئے ہی نہیں, آج تک وہاں پر بھی سب سے معروف نعرہ یہی ہے, زبان کے ساتھ دل بولا. میں آپ کو 2 سے 4 باتیں مولا علی علیہ السلام کی آمد کی سناتا ہوں کھول کے. تو میں نے جناب علی اصغر کا وہ مضمون رکھا تھا, لیکن اب ماحول ایسا ہے کہ میں آپ کو 13 رجب کے حوالے سے 2-4 مزیدار سی باتیں سناتا ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ کو سلام کرتے ہیں, اور یا علی مدد, ورنہ میری ابتدا تو جناب علی اصغر سے ہی تھی. سامعین گرامی, رجب کا مہینہ منائے جو جشن مولا علی دے کچھ دن پہلے, میں کوئی نمی گل تو نہیں کرتا پہ, ذاکران دے غصے سے نہیں بیٹھے تھی. یہ 13 رجب ابھی گزری ہے سرکار, مولا علی علیہ السلام کی آمد ابھی گزری ہے, ابھی 3 دن ہوئے. ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا مہینہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی. کتنا پیارا جملہ تھا. ایک ایسا بادشاہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک, دل لگتا ہے خدا کی قسم جملہ کہنے کے لیے, جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار
میں جب بھی کوئی انتخاب والی بات کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہاں سے کوئی وکری خیرات ملتی ہے، یہاں سے جو بھی بولے ان کا شکریہ۔ میں ایک اور حسین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو بلکہ ہر بندہ ایک بار اپنے اندر ذرا کیڈی لاڈ نال میں کیڈی سوادی گل تواڈے تے نچاور کر رہا ہوں، ایک بار تو ہر بندہ اپنے ضمیر میں جھانک کر سوچے کہ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی چلی ہی تھیں، اس کے چند قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئے آئے، یہ حق ہے، یہی تو حق ہے سننے کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں 13 رجب کی طرف کیوں آیا؟ وہ ماں کیا ہوگی جس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کی اور خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگلا اقدام۔ جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھتا رہوں کوئی بے شک مجھے داد نہ دے، میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھوں جملہ مکمل ہو تو آخر سے لے کے یہاں تک ایک مسکراہٹ کی لہر آئے مجھ پر۔ مسکرانا چاہیے، ذکر مولا علی کا، اب بندہ علی ابن ابی طالب کے ذکر میں بھی نہ مسکرائے تو پھر میں کہتا ہوں مسکراہٹ کس کام کی؟ ساری دنیا تمام زیست خدا کی قسم مرجھائی ہوئی مسکراہٹ رہے اگر بندہ امیر المومنین کے ذکر میں نہ مسکرائے۔ اور میں نے داد کی تو چلے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نہ دیجئے گا، میں مسکراہٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ ذکر مولا علی کی آمد کا کر رہا ہوں۔ اور میں ان کیمروں کی موجود، میں جانتا ہوں اہل سنت برادران بیٹھے ہیں، میں اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں یقین کیجئے امام حسین کے منبر کے تقدس کی قسم کھا کر علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں لیکن 13 رجب جیسی نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی آمد ہے، نہ اس سے پہلے ایسا موقع آیا نہ اس کے بعد ایسا موقع آیا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ تاریخ گواہ ہے، میرے آقا جہاں ہوتے تھے وہاں جبرائیل امین خود آتے۔ گل اگلی کریے انکل جی، دعا فرمائندے پہ ہونا میرے حق کے، پکی گل ہے، لیجئے آپ قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا، جملہ قبول کیجئے۔ میں کہتا ہوں اندر سرشار ہو جائے گا۔ یقین کیجئے میں نہیں جانتا آپ شیعہ ہیں یا میرے اہل سنت بھائی ہیں، میں پہلی بار آپ کی زیارت کروں، آپ جو بھی ہیں میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ اگر شیعہ ہیں تو بھی ٹھیک، اگر اہل سنت ہیں تو بھی ٹھیک، کوئی لڑائی والی گل نہیں سرکار۔ کم ایک چھوٹا جہا کرنا ہے، جس ٹائم گھر واپس جاؤ نا تے اپنے محلے دی جڑی مسجد ہے نا او دے پیش امام دے سر تے رکھنا ہے قرآن تے انہوں کہنا ہے، میں نہیں پوچھ نہیں رہا کہ تسی شیعہ ہو یا میرے سنی بھی رہو، لیکن کم میں کرنا ہے کہ دے سر تے قرآن رکھ کے کہنا ہے کہ اکاڑے ساڑھے شہر مجلس ہوئی سی، ایک ذاکر جنوں علی عباس عسکری کہندے نے تے وہ آیا سی، انہیں ڈھیر لمبی مجلس پڑھی سی لیکن ایک گل انہیں سوال کیتا سی، یا مولانا صاحب اپنے علم دے بیاف تے میں جواب دیو، نہیں تے میں دسو علی کس بادشاہ دا نا ہے، نہیں سمجھ لگی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار تو اپنا ہاتھ اٹھائے، اگر کوئی مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے میرے مولا کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ایک رات ہجرت کی اس نے رسول کے بستر پہ گزاری۔ آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں، آپ ایسے چلتے رہے ہم خدا گواہ آپ کو معراج ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں چلیے میرے ساتھ پھر ہم سفر ہوں اور مل کے باب مدینۃ العلم کی نگری پہ نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ لیجیے اب اس سے آگے چلیے، ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع تھا کیا، یہ سینیریو ہے کیا، یہ مقدمہ ہے کیا۔ 12 رجب کا دن ڈھلا اور 13 رجب کی شب آئی۔ اب سنیے، اگر مجھے موٹیویشن دی ہے تو پھر سنیے ہوا کیا۔ تاریخ کہتی ہے مقدمین نے لکھا آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا۔ خطباء کو سننے والی، علماء کو سننے والی، ادب دوست، علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں۔ آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند اپنے ہنڈولے میں حج میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔
میری مخدومہ، آپ کے بیٹے کے موالیان آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کلید بردار کعبہ کی زوجہ ہیں، آپ جانتی ہیں کہ کعبے کے دروازے پہ جو تالا ہے اس کی چابی آپ کے گھر میں موجود ہے؟ مخدومہ چابی گھر سے اٹھائیے، تالا کھولیے، اندر تشریف لے جائیے۔ مخدومہ، آپ تالا لگے ہوئے دروازے کو دیکھے بغیر آپ سیدھا آ گئیں دیوار کے سامنے۔ بی بی چابی اٹھاتی، تالا کھولتی، اندر تشریف لے جاتی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی میرے بیٹے کے عاشقوں، تم نے پہچانا نہیں، جو آ رہا ہے وہ خود علم کے شہر کا در ہے، اور در در میں نہیں، ارے در در میں نہیں لگتا، ارے در در میں، بھیا دعا فرمائیے گا، ارے در، بسم اللہ بسم اللہ، آپ سلامت رہے میرے بھائی، ارے در در میں نہیں لگتا، در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے۔ خطیب ممبر سلونی کی ماں، جملے کہنے کی دیر تھی، کعبے کی دیوار زمین سے لگی۔ وہ ماں کیا ہوگی جو اپنی آغوش میں علی جیسا بیٹا پالے؟ وہ ماں کیا ہوگی جس کے سامنے علی احترام سے ایسے کر؟ خطیب ممبر سلونی، سلونی کا ممبر کوئی چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ رسول اکرم کے بعد علی ہیں جو یہاں بیٹھ کے بولے جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ یہ فصاحت و بلاغت ہے میرے مولا۔ علی علیہ السلام سے اچھی بات کون کرے، اور جو علی کو بولنا سکھاتے۔ یہ علی کی ماں، کوئی چھوٹا مرتبہ، کوئی چھوٹی شان ہے؟ مائیں ہماری ہونا، ہم گناہگاروں کی مائیں، خدا سب کی ماؤں کے سائے سلامت رکھے، جن کی چلی گئی ہیں خدا درجات بلند کر۔ جو ہماری ماں ہوتی ہے نا، ہماری ماں، وہ صرف نام کی ماں نہیں ہوتی، وہ مظہر صفات پروردگار ہوتی ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، پلیز پریشان نہ ہوئیے گا، میں پوری ذمہ داری قبول کر کے اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم جیسے گناہگاروں کی ماں صرف نام کی ماں نہیں ہوتی، وہ خدا کی صفات کا مظہر ہوتی ہے۔ اس ماں میں خدا کی ذات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اس میں خدا کی صفات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو مجھ سے پوچھو، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی ہے، متکلم وہ ہے، کلام کرنا یہ سکھاتی ہے، رازق وہ ہے، 9 ماہ رزق یہ دیتی ہے، رب وہ ہے، 9 ماہ شکم میں یہ پالتی ہے۔ علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتا ہے۔ اور جو علی جیسے بادشاہ کی ماں ہو، کیا مقام ہوگا؟ خطیب ممبر سلونی کی ماں، کیسے جملے ادا ہوئے ہوں گے کہ کعبے کی دیوار زمین سے لگ گئی ہو؟ پریشان تو نہیں ہوگا؟ جملے کہے کہ دیوار زمین سے لگی۔ اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے علماء قم اور علماء لکھنؤ کے درمیان۔ قم کے علماء کہتے ہیں علی بادشاہ کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور لکھنؤ کے علماء کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، علی بادشاہ کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ میں اچھا خاصا بولتے ہوئے مجمع کو پہلے یہاں لے کر آیا ہوں، باخدا اب سناٹا ہو گیا ہے تو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قانون خطابت اور سماعت دونوں کی خلاف ورزی ہے کہ داد کے فوراً بعد داد آ جائے۔ وقفہ پڑ گیا، سانس لے لیا اپنے، اب جملہ سنیے۔ قم کی علماء کہتے ہیں علی بادشاہ کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور لکھنؤ کے علماء کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹی نہیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ آپ کا پورا پنڈال رات گئے تک اپنے پاؤں پر اٹھ کر واہ واہ کرتا رہے نا، تو اس لغت دی ونڈ نہیں ہو سکتی، اد حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علی عباس عسکری مسکین آدمی ہے اور علماء کا احترام کرنے والا ہے۔ علی عباس عسکری دونوں فیملیز کو ساتھ ملاتا ہے، نہ قم والوں کی نفی نہ لکھنؤ والوں کی نفی۔ میں جملے کو ذرا تبدیل کرتا ہوں، نہ کہتا ہوں دیوار صرف ہٹی ہے، نہ کہتا ہوں صرف دیوار پھٹی ہے، میں جملہ تبدیل کر کے ایسے کہتا ہوں علی بادشاہ کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی۔ مجھے پچھلے سال ملیر جعفر طیار
मीनार कराची की 13 रजब कुछ नहीं तो लाख सवा लाख का मजमा मेरे सामने था, और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये इस साल 13 रजब G62 इस्लामाबाद पता नहीं किस किस कैलिबर का आदमी बैठा हुआ था, पा खुदा मेरा जश्न मौकूफ हो गया, पता नहीं उकाड़ा क्या फैसला करता है। मैं बात आखिरी करके आपको सलाम कर रहा हूं। कुंभ वाले कहते हैं दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते हैं दीवार फट गई। अली अब्बास अस्करी जुमले में तरमीम ऐसे करता है, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, आ रख मेरे सर पे कुरान, काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। मिलके नारे हैदरी। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, दीवार अली समझ के हट गई, दीवार हैदर समझ के फट गई। मेरी मखदूमा अंदर तशरीफ ले गई, दीवार वापस लग भी गई। दीवार वापस लगती गई तो 1400 साल गुजर गए। वो लकीर, वो निशान, वो दराड़, जाते नहीं हैं उम्रा और हज करने? आप लोगों के जानने वाले भी तो जाते होंगे। जब वहां पर जाते हैं तो वहां जाकर सवाल नहीं किए जाते कि जी 3 कोने तो ठीक हैं, ये एक कोने पर निशान कैसा है? मजबूर होकर भी वहां की इंतजामिया को बताना पड़ता है 1400 साल पहले कौन आया था, किसकी माँ के एहतराम में काबे की दीवार में एक निशान, एक दराड़। तुमने 1400 साल गुजार दिए और तुमने कौन सा खजाना खर्च नहीं किया, तुमने कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जुमला कह रहे हैं अली अब्बास, अरे तुमने कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, तुमने कौन से मालो जर नहीं लुटाए उस एक लकीर को मिटाने के लिए। लेकिन इतने सारे कैमरों की मौजूदगी में अली अब्बास अस्करी कह रहे हैं, जमाने वालों 1400 साल की मेहनत करके भी तुम जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी पूरी गदीर कैसे मिटाओ। अरे तुम जिसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी पूरी गदीर कहां से मिटाओगे? अभी तो वो निशान भी नहीं मिटा जो अली ने लगाया ही नहीं, जो अली के इस्तकबाल में कुदरत ने लगाया। तुम क्या जानो कि वो बादशाह क्या है जो अंगुश्ते शहादत से डूबते हुए सूरज को वापस पलटाए? अरे तुम क्या जानो कि वो बादशाह क्या है जो अंगुश्ते सबाबा से खैबर कदर उखाड़ के उड़ाए और फिर वो वापस ही ना आए। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब की आखिरी बात है, इसके बाद जुमला मसाइब का और मेरे हिस्से की गुफ्तगू तमाम। सामीन ग्रामी, नसीम अब्बास फरमाते थे किबला कि मेरे पास 1965 की अखबार का आज भी एक पेपर मौजूद है जिसकी सुर्खी ही यही खबर है कि उन हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए और उनमें जो सबसे बड़ा इंजीनियर था उसे खाना काबा की वो दराड़ दिखा के कहते हैं भी जितना माल चाहिए ले, किसी तरीके ये लकीर मिटा दे। ये लकीर दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर कर दे। बात मेरी आखिरी है, दिल चाहता था मैं मुकद्दर आपको सुनाऊं मौला अली के, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी ना हिम्मत है ना अब गुंजाइश है। लकीर मिटा दे। वो वापस गया, उसने तमाम ग्रुप के साथ मशवरा किया, उसने प्लान किया और वो कुछ केमिकल्स लाए थे, उन सबको उसने आपस में मिक्स किया, एक धात तैयार की गई, उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं इस्तेमाल किया गया और वो तजुर्बा भी कामयाब हो गया। खबर मेरा, जब तजुर्बा कामयाब हुआ उस वक्त पूरा एतमाद हो गया। उन पंजाबी का जुमला सारा उस मुरब्बा चाया ते चा के खाने का बेदी दीवार ते उसने लिम देता, थोप देता सारा, समझ रहे हो। उसके बाद उसने मशीनों से पलस्तर करवा दिया। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी के पीर फलक शेर अल्फाज हैं, वो फरमाते हैं 1965 की अखबार की सुर्खी ही यही आई कि वो दराड़ जो 1400 साल से मौजूद थी बिल आखिर मिट गई, निशान मिट गए, लकीर मिट गई। ये दामन फैला हुआ है जिनके घरों के चूल्हे मौला अली के तर्ज के बाद रोशन होते हैं, वो जहनों के और दिलों के दरीचे खोलें, और जिनके नहीं रोशन होते वो घुटनों में भी सर छुपा लें। तो अली अब्बास अस्करी को दुख नहीं है, क्योंकि बात मैं अकीदे पे कर रहा हूँ। फरमाते हैं लकीर जब मिटी तो गरूर का आलम ये था, सबसे बड़े इंजीनियर ने काबे को पुश्त की और जिम्मेदारों को मुंह किया और उनके ऊपर एक तंजिया मुस्कुराहट पेश करके कहा बस
یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے اتنا دور بلا؟ آخر تک پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ بلند چاہیے، پوری مجلس میں پہلی بار کہ جو کھڑے احباب ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے۔ اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے اتنا دور بلایا؟ ارے یہ کام تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر دیتا تھا، جو کام تم سے 1400 سال میں نہیں ہوا وہ لکیر میں نے منٹوں میں ختم کر دی۔ کچھ اور ہے تو بتاؤ، یہ تو ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ ان پہ طنزیہ ہنسی پیش کر رہا تھا، یا ان حکمرانوں نے اس کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ راضی رہیے۔ ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے۔ تو ہم پہ ہنس رہا ہے جی جی اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم پہ ہنس رہا ہے اور پھر کعبے کی دیوار تجھ پہ ہنس رہی۔ سامعین گرامی، اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں میری گفتگو میں اگر کوئی بات آپ پہ ناگوار گزری ہو تو اتنی گنجائش تھی اور اتنی صحت بھی ساتھ دے رہی تھی۔ بازار شام کے حوالے سے 2 جملے سن لیجیے۔ سادات کے مصائب کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس میں سب سے پردرد مقام ہے بازار شام، سب سے پردرد۔ آپ روتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم روتے ہیں کوئی اور پڑھتا ہے۔ امام سجاد کے ہاں مجالس تو ہوتی تھیں لیکن ایسا ماحول کم تھا۔ 40 سال جو میرے مولا خون روئے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے خون روتے تھے اور نام فقط ایک ہوتا تھا، ہائے شام۔ ابن منذر صاحب ہی ہیں میرے مولا سجاد کے، میرے مولا سے سوال کرتے ہیں مولا ہر وقت شام کا نام؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی حق بنتا ہے، ایسے ہی آنسو گرنا چاہیے۔ مولا ہر وقت شام کو یاد کر کے روتے ہیں، کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ابن منذر ذرا بتانا ایک دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھنا بازار شام کی سجاوٹ کے انتظار میں کھڑے کھڑے میری پھوپھیوں نے 17 اذانیں سنی۔ سامعین گرامی، جناب زینب عالیہ کی شہادت کے حوالے سے مجلس ہے، مجھے تاکید کی گئی کہ جناب سیدہ کا مصائب پڑھا جائے۔ میں شہادت کا تو جملہ نہیں پڑھتا، آخر والا ذاکر پڑھے گا، اس کا حق ہے، اور اب تفصیل سے پھر روئیے گا۔ ویسے تو یہ بازار شام بھی علی کی بیٹی کی شہادت، کون سی شہادت پڑھی جائے؟ جناب زینب عالیہ کسی ایک جگہ پہ قتل ہوئی ہیں میری مخدوم، کسی ایک موڑ پہ قتل ہوئی ہیں میری مخدوم۔ ایک مومنہ کے حوالے سے دعا ہے خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، خدا آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ کوئی ایک مقام ہو جہاں شہادت ہو تو ذاکر پھر پڑھے، کوئی ایک مقام۔ حقیقت یہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے سہمے ہوئے بچوں کو سلایا، مصائب میرا شروع ہو گیا، اور جب سب سو گئے نا اس وقت علی کی بیٹی نے چاہا کہ آدھی رات کا وقت ہے، میری بی بی نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا۔ علی جیسے متقی امام کی بیٹی، اب نماز شب پڑھنے کا میری مخدومہ نے ارادہ کیا تو ایسے ہاتھ بلند کیا تکبیرۃ الاحرام کے لیے، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، پتہ نہیں کیا خیال آیا مظہر العجائب بادشاہ کی بیٹی کے ذہن میں، میری مخدومہ نے ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑ کے ایسے دست دعا بلند کیے،
ایسے دست دعا بلند کیے میری مخدومہ نے اور رو کے فرماتی ہیں میرے مالک گواہ رہنا میں اجڑ گئی ہوں لیکن میں ہوں اکبر کی ماں، میرے مالک میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے مالک میں نے زندگی میں صدقے ہوں میں کن سلام کر رہا ہوں، میرے مالک میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے، میں علی جیسے کرار کی بیٹی ہوں، میرے مالک میری زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے مجھے خالی نہ لوٹانا، میرے مالک میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے پردے ہٹا کر اس عبادت کرنے والے کی زیارت کرو، یہ پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے، میرے مالک میں اجڑ گئی ہوں لیکن تجھے میری غربت کا واسطہ آج کی رات عرشیوں کو زیارت کا حکم نہ دینا، میرے سر پہ چادر نہیں۔ تھوڑا سا کوشش کر کے ایک ماحول بن سکے، سیدۃ الشام کے حوالے سے تھوڑی سی کوشش کر، زندگی کا کیا اعتبار ہے، ایک آنسو ہی کم سے کم گر سکے، میرے مالک میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے مالک آج عرشیوں کو حکم نہیں دیں گے۔ شام کا بازار سامعین گرامی میں نے کل کی تمام مجالس میں یہی آپ کے سامنے ہر جگہ پہ عرض کی ہے، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شام کا بازار مشکل ترین جگہ، اور میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں شام فتح ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی، بھلے کہ شام امام زمانہ حجت خدا علی زین العابدین علیہ السلام خود گئے ہیں لیکن محنت آج تک علی کی بیٹی کی نظر آ رہی، خطبے آج تک شام کے درباروں میں علی کی بیٹی کے گونج رہے ہیں، آج تک باخدا جو سجاد جیسے امام کو شام کے موڑ موڑ پر رائے دے اسے زینب عالیہ، امام کا منصب کوئی چھوٹا ہوتا ہے، جو سجاد جیسے امام کو جگہ جگہ پہ رائے دے نا، سرور نواب سرور صاحب ہندوستان کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے اس طرح زینب دلگیر ہے سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں عصا ہوتا، کیا گریہ ہے خدا کی قسم، یہ آپ خود سوچیں کم از کم کوئی بندہ اینجے نہیں ہونا یار، سارے اینجے بیٹھے ہو جے گھر ماں ہو سی یا بہن ہو سی یا دھی ہو سی یا رشتہ تو ہے ہر بندے دے گھر رہے یار، جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہو میں توڑے تے سوال کرتا ہوں، تاریخ کہتی ہے یہ وہ بی بی تھی جو اپنے باپ سے کلام کرنے کے لیے بھی حسین کا سہارا لی تھی، جو کبھی براہ راست ایسے اپنے باپ سے بھی مخاطب نہیں ہوئی، کیا منظر ہوگا جب اس بی بی نے بازار شام میں پہلا قدم رکھا ہوگا اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی، یہ تو وہ بی بی ہے جس وقت دنیا میں تشریف لائیں، یہ میری آخری دو باتیں یہیں ایسے ہی ممبر چھوڑ جاؤں گا، تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اور جب بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی تو سیدۃ النساء العالمین جیسی بی بی نے رونا شروع کر دیا، علی آئے سیدہ خیریت ہے یا علی دیکھیں یہ حسن و حسین کے بعد عطا کردہ بیٹی ہے اور یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی، فرمایا میرے ہاتھوں پہ دو، علی سے اچھا کلام کون کرے، خطیب ممبر سلونی نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنی بیٹی سے کہا زینب میں علی کہہ رہا ہوں اپنی آنکھیں کھول، نہیں کھلی، امام حسن نے فرمایا نہیں کھلی، اب نواب کربلا گھر میں داخل ہوئے تو تمام گھر کو گریہ کنا دیکھا، چلتے چلتے اپنی ماں، یہ جوان تیری جوانی سلامت رہے میرا بھائی، اپنی ماں کی آغوش میں آ کر بیٹھ گئے، کتنے درد میں رو رہا ہے، انشاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سہرے ویکھن، انشاءاللہ تیرے ماں پیو تیریاں خوشیاں ویکھن، آ کر نواب کربلا چند سال کے سن ہے اور آ کر بیٹھ گئے ماں کی جھولی میں، اور ماں کی جھولی میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اماں آپ سب خیر سے رو رہے ہیں، میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ہائے تک کی بھی زحمت نہیں کر سکتا، میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین ہم سب نے کوشش کی ہے، تمہاری بہن اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، چیخ نکلی کربلا کے غریب کی، ماں کی آغوش میں ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے بات کیسے کرتے ہیں، آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، میری بہن میرے حوالہ تیری جوانی ہوئے، میری بہن میرے یہ آنکھیں سلامت رہے، ان آوازوں پہ میری مخدومہ اپنا رحم فرمائیں، یہ جوانی بے داغ رہے، آپ امیروں اور جوانی نصیب ہوگی، آپ امیر حوصلہ میرا بھائی بڑے حوصلے سے فکر سنیے گا، آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے بات کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے، میری بہن میرے حوالے کریں، اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، امام خلمت میں تشریف لے گئے اور جا کر اپنی غربت کا واسطہ دیا، زینب میں حسین تمہارا غریب، میں اپنی غربت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آنکھیں کھولو، مجھے دیکھیے گا،
تاریخ کہتی ہے مظہر العجائب بادشاہ کی بیٹی نے آنکھیں کھولی، اشک جاری ہوئے اور آواز آئی حسین یاد رکھنا میں نے تیرے کہنے پہ کھولی ہیں اپنی آنکھیں، حسین یہ ہے بہن کا ادھار، حسین کبھی بہن ادھار واپس مانگے تو آنکھیں بند نہیں کرنی۔ اب جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، جملہ قیامت آمیز ہے، ورنہ استقبال میں ہائے ضرور کرنا۔ حسین جب بہن ادھار واپس مانگے تو آنکھیں کھولنا بند نہ رکھنا۔ تمام عمر حسین کو انتظار رہا بہن ادھار مانگے اور میں اپنی آنکھیں کھولوں۔ ادھار کر دو ماتم، آنکھیں جملہ ادھار نہیں واپس مانگا، مانگا کب؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، نو کے سنا کی جانب دیکھ کے فرماتی ہیں حسین اب آنکھیں کھول، اور حسین بہن کو بازار جی جو کر سکتا ہے ماتم، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ جوان کے ہاتھ پکڑ لو، مولا کا واسطہ، حوصلہ میرا جوان بھیرا۔ حسین اب آنکھیں کھول اور بہن کو بازار میں چلتے دے۔ آخری گل کروں گا زبان حال دی، بلکہ توڑ تے ایک سوال کرتا پیا، اتھا ہی ممبر چھوڑ کے بیندا پیا۔ مقدمین پڑھ دیانی یزید ملعون آکھیا دربار دے وچ، اس ملعون آکھیا میرا دل چاہندا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، میرا دل آخری جملہ بھی ایک منزل بدھامنی میں ممبر اتھا ہی چھوڑ کے سلام پہ کردا، میرا دل چاہندا ہے میں قیدیاں دا تماشا ویکھاں، میں باہر بازار وچ لے چلو۔ اے آگ کے یزید ملعون بازار دے وچ اپنی کرسی لوائیے۔ ہن ویکھی میرے لے پاسے بازار دے اس کونے تے یزید ملعون کرسی لوائیے، بازار دے اس کونے تو علی دیاں دھیاں بازار وچ داخل ہوئیاں۔ تاریخ ادیے ایڈے ظالمن شام والے علی دیاں دھیاں داخل ہوئیاں تے چھتاں تو پتھراں دی بارش شروع ہوئیے، جدے ہاتھ وچ پتھر آئی اس پتھر مارے، جدے ہاتھ وچ اگ آئی جڑا کر سکدا ہے ماتم، جڑا کر سکدا ہے ماتم، جدے ہاتھ وچ اگ آئی اے حق ہے جدے ہاتھ وچ اگ آئی اس اگ ماریے۔ تاریخ آدھی علی دیاں دھیاں بازار وچ ٹرنا شروع کیتا، اس کونے تے یزید چند لمحے دے بعد اپنے سپاہیاں میری مخدوموں من طاقت دے آئے، انہاں ماتم دی خیرات دے آئے، یزید سپاہی بولا کے آکھے یار ہن رش وددا پئی ہے، ہن بھیڑ وددی پئی ہے، ہن میرا دل گھبریندا پئی ہے، اب اللہ کرے کم سے کم وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو اپنے سر پہ ماتم نہیں کر سکتا۔ اے اس کونے دا حال ہے جت علی دیاں دھیاں نہیں آئیاں، جت علی دیاں دھیاں تے پتھراؤ ہوندا پے تے قیامت ہے، ات علی دیاں دھیاں نہیں، لیکن یزید آکھیا رش وددا ہے، میرے دل گھبریندا ہے، مینوں واپس دربار وچ لے چلو۔ او میرے شیعہ سنی بھراؤ اس سوال دا جواب دیو تے میں ممبر چھوڑا۔ یزید دا دل گھبرایا، او واپس ماتم دی تیاری کرے، او واپس دربار وچ ٹر گیا، رکھ سر تے قرآن میرا شیعہ سنی پھرا تے میں جواب دے، اور بازار دے جس رش وچ یزید جیسے شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کنے کیتا، او جڑی موڑ موڑ تے آدھی آئی میں غازی دی بھیڑ، او میں اکبر دی ماں، علی دیاں دیاں توڑا گریا